بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ یہ برائی کی بجائے برائی کے راستے بند کرتی ہے، اور جو برائیاں معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی ہیں ان میں ایک زنا یعنی بدکاری بھی ہے۔ آج کی ہماری آیت مبارکہ کا موضوع زنا سے بچاؤ کے لیے شریعت اسلامیہ کی پہلی تدبیر۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام النور اور آیت مبارکہ ہے 2۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الزانیۃ بدکار عورت، والزانی اور بدکار مرد، فاجلدوا ان کو کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، 100 جلدہ کوڑا، ولا تأخذکم اور تمہیں گرفت میں نہ لے لے، بہما ان کے بارے میں، رأفتن کوئی نرمی، فی دین اللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، ان کنتم اگر تم ہو، تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ولیشہد پس موجود ہوں، عذابہما ان کی سزا کے وقت،
طائفتن بہت بڑی تعداد میں من المؤمنین ایمان والے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت، یا تو وہ کبارے ہوں گے اور یا ہوں گے شادی شدہ، اور جو انسان پوری آزادی، بلوغت اور عقل کی صورت میں اس قبیح فعل کا مرتکب ہو، مرد ہو یا عورت، اس کی سزا 100 کوڑا ہے اگر غیر شادی شدہ ہو تو۔ اور پھر اس میں بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اہل علم نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ زیادہ تر اہل علم کے نزدیک اسے 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کی مرضی ہے، چاہے تو جلا وطن کرے چاہے جلا وطن نہ کرے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 2314، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ 2 اعرابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ ایک نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اس آدمی کے ہاں ملازم تھا اور وہ اس کی بیوی سے برائی کر بیٹھا ہے۔ میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 لونڈی دی ہے۔ تو پھر میں نے علماء سے دریافت کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے بیٹے پر شرعی سزا 100 کوڑے ہے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور اس کی بیوی رجم کی حقدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، میں تمہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں صحیح فیصلہ سنا رہا ہوں۔ لونڈی اور بکریاں تو تمہیں واپس دلوائی جائیں گی اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ اور ایک آدمی سے کہا کہ اس کی بیوی کو بلا کر یا اس کے پاس جا کر اس کی بات سنو، اگر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے تو اس کو سنگسار کر دو۔ تو اس کی بیوی نے اعتراف کر لیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوارے زانی کی سزا 100 کوڑے اور مرد کو 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے یا ہیں تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث لے کر آئے جو حوالہ تو موطا کا ہے لیکن حقیقت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب میں رجم کرنے کے حکم میں آیت مبارکہ بھی تھی جسے ہم نے یاد بھی کیا، تلاوت بھی کی، اس پر عمل بھی کیا۔ خود آقا علیہ السلام کے زمانے میں رجم ہوا اور ہم نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رجم کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگ کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں تو قرآن میں کہیں بھی رجم نہیں ملا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ ملک العلا مربد الجلال والاکرام نے جس فریدے کو اپنی کتاب میں اتارا ہے وہ اسے چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رجم کا حکم مطلقاً موجود ہے، اور شادی شدہ مرد یا عورت ان دونوں کی سزا یہی ہے کہ ان کو رجم کر دیا جائے۔ پھر مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت امام ابن کثیر لے کر آئے، پہلی جلد کے 29ویں صفحے پر، اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رجم قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو صرف کوڑے ہیں۔
یاد رکھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی رجم کیا اور ہم نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رجم کیا۔ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ چیز تو قرآن میں نہیں تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل کی ہی ایک روایت ہے جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسے لے کر آئے، اور آیت مبارکہ یہ حدیث مبارکہ اسی طریقے سے ہے، لیکن اس میں اضافہ ہے کہ اگر لوگوں کی طرف سے یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں وہ آیت مبارکہ قرآن میں لکھ دیتا۔ پھر مسند احمد بن حنبل ہی کی ایک اور روایت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رجم کے حکم کے انکار کرنے کی ہلاکت سے بچنا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 1431ویں حدیث کے تحت نقل فرمایا، اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر تو ابو یعلا موصلی کے حوالے سے، لیکن یہ امام نسائی نے اس کو سنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے 7145ویں حدیث، کہ لوگ مروان بن حکم خلیفہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ان لوگوں میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، تو فرمانے لگے، ہم قرآن میں یہ پڑھتے تھے کہ شادی شدہ مرد یا عورت جب بدکاری کریں تو انہیں رجم کر دو۔ مروان نے کہا کہ تم نے پھر اس آیت مبارکہ کو قرآن میں کیوں نہ لکھا؟ تو فرمانے لگے، جب اس کا ذکر چلا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہاری تسلی کر دیتا ہوں۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی تذکرہ کیا، کس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس آیت مبارکہ کو قرآن میں تحریر فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اب تو میں اسے نہیں لکھ سکتا۔ تو بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجم کی آیت موجود تھی، پھر اس کا حکم باقی رہا، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود لوگوں کو رجم کروایا، اور یہ معاملات، یہ واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آیا۔ تو شادی شدہ زانی کی سزا شریعت اسلامیہ میں رجم ہے۔ اس پر مزید انشاءاللہ آگے بات کریں گے، لیکن ہم محدود ہیں تفسیر ابن کثیر تک۔ تو تفسیر ابن کثیر میں مزید یہ لکھا ہوا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے ان زانیوں کو کوڑے مارے جائیں، شادی شدگان کو، پھر رجم کریں، تاکہ قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو جائے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب آپ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو شادی شدہ تھی اور زنا کاری اس نے کی تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جمعرات کو اسے کوڑے لگوائے اور جمعے کے دن سنگسار کروا دیا، اور فرمایا، اللہ کی کتاب پر عمل کر کے میں نے کوڑے لگوائے اور سنت پر عمل کر کے سنگسار کروایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، حدیث ہے 1690۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن اربع میں بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، خذوا عنی، میری بات لے لو، میری بات لے لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکالا ہے۔ کوارا کواری کے ساتھ بدکاری کر لے تو 100 کوڑے اور سال کی جلاوطنی، اور شادی شدہ کے ساتھ کرے تو رجم ہے۔ اور ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ ان پر حد جاری کرتے ہوئے تم ان پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ ظاہر بات ہے دل کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا سفر مزید ابھی جاری ہے، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں سبق کو یہیں پہ روک رہا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔